نام بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں. مجھے پتہ ہے آپ صاحب منتظر ہیں. آپ کے پرجوش نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد انس یونس صاحب. نعرہ تکبیر. نعرے نہ مزہ نہ آیا تے گل بنسی نہیں. محبت نال ایمانی جوش. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ. نعرہ تکبیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوم. الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر. الاول والآخر الظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. آج 12 ربیع الاول آپ حضرات کے شہر پنڈی گھیپ میں پہلی مرتبہ کسی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج سے پہلے آپ کے قریبی ایک گاؤں میں حاضری ہوئی تھی شہباز پور میں, اور آج دوبارہ حاضری ہو رہی ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہوا, سفر ہوا, اللہ نے عافیت سے پہنچا دیا. ابھی دوبارہ پھر سفر ہے, تو انشاءاللہ کوشش کروں گا جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس میں اپنا کلام پیش کروں. آپ حضرات کا ذوق رہے گا تو انشاءاللہ سلسلہ اچھا چلے گا انشاءاللہ. آپ حضرات کو ماشاءاللہ اردو بھی سمجھ آتی ہے اچھی طرح, اور پنجابی تو آتی ہی ہوگی. مجھے ساتھیوں نے کہا کچھ پنجابی کلام بھی آپ کو سناؤں. ہمیں پنجابی آتی تو نہیں, البتہ رٹا لگایا ہوا یاد کی ہوئی ہے. کراچی میں بھی رٹا لگا کے سنا دیتے ہیں. اردو بھی سنائیں گے انشاءاللہ. تو آپ میرے ساتھ مل کے بھی پڑھیں گے یا میری صرف تصویر دیکھتے رہیں گے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. سارے پڑھیں گے انشاءاللہ. جو نہیں پڑھے گا ہاتھ کھڑا کرے. ایک دو ہیں وہ ذرا سا نیند میں ہیں, نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھ لیں انشاءاللہ. یہ تو دن کا مجمع ہے, رات کو چلو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پہ سکینہ نازل ہو رہی ہے, نیند آ رہی ہے. تو میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کی بڑائی سے. 6 نمبر ہوتے ہیں نا, 6 نمبر. پہلا نمبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو کلمے کا پہلا جز لا الہ, بلند آواز سے لا الہ الا اللہ. تو میں جس طرح اللہ کا نام بلند کروں گا آپ میرے ساتھ مل کے اسی طریقے سے اللہ کا نام بلند کریں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھوڑا سا ایکو اور ڈیلے زیادہ کر دیں بس. تو مل کے کہیں میں اپنے اللہ کی بڑائی ایک ہندو کی زبانی سنانا چاہتا ہوں. توجہ ہے, میں اپنے اللہ کی بڑائی ایک ہندو کی زبانی. تو شاعر کیا کہتا ہے, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. اللہ 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 اللہ. کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا. اللہ 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 اللہ. کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم. کس کی حکمت نے, کس کی حکمت نے
کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا اللہ 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 کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا اللہ 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 اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اللہ 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 کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا اللہ 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 مل کے کہیں اللہ 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 کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا اللہ 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 لا الہ الا پتہ نہیں سمجھ میں آئی یا گئی سمجھ سے ہمارے استاد تھے سبق پڑھاتے تھے آخر میں پوچھتے تھے ہاں بھائی سمجھ آئی تو ہم کہتے تھے استاد جی آ گئی آ کے چلی گئی تو مجھے کہیں ایسے ہی اثرات نظر آ رہے تھے اگر آپ کو اردو نہیں سمجھ آئی میں پنجابی سمجھاؤں گا انشاءاللہ پنجابی میں تو میرا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ تو ایک بار بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ یہ کلام پنجابی میں نے اپنے غالباً 7ویں یا 8ویں میں پڑھا ہے ابر رحمت میں کافی مقبول ہوا اور اس سال حج کے موقع پر بھی ساتھیوں کو کافی سنایا مدینہ منورہ میں بھی سنایا تو بار بار ساتھی کہتے تھے وہ ڈاچی والی نعت سناؤ ڈاچی تو پتہ ہے آپ کو اونٹنی کو کہتے ہیں نا ہمیں تو نہیں پتہ کسی نے بتایا تھا تو باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے آپ کو سمجھ آتی ہے یا جاتی ہے بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے تو میں انشاءاللہ اچھی طرح پڑھ سکوں گا محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى تو توجہ ہے شاعر نے کہا کدی اٹھدی سی کدی اٹھدی سی کدی بیندی سی او ڈگدی ٹیندی رہندی سی انہوں کوئی نہ کول بٹھاندا سی انہوں کوئی نہ نال رلاندا سی ان دی لنگدی کیویں دہاڑی سی جڑی ڈاچی سب تو ماڑی سی اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی مزہ نہیں آیا بلند آواز سے سبحان اللہ
اتنا بڑا مجمع ہے کہ سبحان اللہ کہیں گے تو ہائی وے تک تو آواز جائے گی نا، بلند آواز سے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ کدی اٹھی دی سی کدی بیندی سی، او ڈگی دی ٹینڈی رہندی سی، انہوں کوئی نہ کول بٹھاندا سی، انہوں کوئی نہ نال رلاندا سی، ان دی لنگ دی کیویں دہاڑی سی، جڑی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی دی جڑی مائی سی، او دا نام حلیمہ، او دا نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مچ کے آئی سی، پچھو آ کے او پچھتائی سی، ہر بوا اس کھڑکایا سی، انہوں خیر کسے نہ پایا سی، ہر دردی بڑی سوالی سی، ان دی جھولی پھر بھی خالی سی، جد سارے پاسے اڑے گئی ہے، جد سارے پاسے اڑے گئی ہے، سرکار دے بوئے بے گئی ہے، سرکار دے بوئے بے گئی ہے، آخر او بوا ملیا ہے، جتو خالی کوئی نہ مڑیا ہے، آخر او بوا ملیا ہے، جتو خالی کوئی نہ مڑیا ہے، رحمت دا جھولا جھلیا ہے، رحمت دا جھولا جھلیا ہے، سرکار دا بوا کھلیا ہے، بلند آواز سے، سرکار دا بوا کھلیا ہے، ایک لونڈی باہر آئی ہے، دائی نل جاتی پائی ہے، انہوں ہاتھوں نہ پہ اٹھایا ہے، پھر سینے نال لگایا ہے، انہوں کہندی ہے آتے نو نال لجاوا میں، ایک نوری موکھ دکھاوا میں، آتے نو نال لجاوا میں، ایک نوری موکھ دکھاوا میں، سڈے ویڑے او چند چڑھیا گے، سڈے ویڑے او چند چڑھیا گے، جدا چند نے بھی کلمہ پڑھیا گے، جد چند نے بھی کلمہ پڑھیا ہے، اج جاگیا بخت حلیمہ دا، ملیا لجپال یتیمہ دا، اج جاگیا بخت حلیمہ دا، ملیا لجپال یتیمہ دا، پھر لوری آپ سنان دی ہے، نال صدقے باری جان دی ہے، بنو سعد، بنو سعد یہ وہ قبیلہ تھا نا جس کی دائیاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گئی تھی مکے، جب واپس آئی نا تو پریشان تھی ساری دائیاں، حیران تھی کہ حلیمہ کہاں چلی گئی رضی اللہ تعالی عنہ، حلیمہ کہاں چلی گئی، نظر ہی کوئی نہیں آتی، ہاں ساری جمع ہوئی جماعت بنائی کہ چلو حلیمہ کے گھر جاتے ہیں، گھر تیمارداری کرتے، بیمار ہے، کہاں سے کھاتی ہے، کہاں سے پیتی ہے، تو توجہ کرو، شاعر کا ایک تخیل ہے، توجہ ہے میری طرف، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ بنو سعد، بنو سعد دیا جو دائیاں نے، چل کول حلیمہ آئیاں نے، بنو سعد دیا جو دائیاں نے، چل کول حلیمہ آئیاں نے، سب پوچھن باہر آندی نہیں، کیوں سانو شکل دکھاندی نہیں، کتوں کھاندی ہے کتوں پیندی ہے حلیمہ، کتوں کھاندی ہے کتوں کھاندی ہے کتوں پیندی ہے، بولی اے حلیمہ دائیانو، خیریت پوچھن آئیانو، نہ باہر میں یوں آندی ہاں، نہ توانو شکل دکھاندی ہاں،
نہ کھاندی ہاں نہ پیندی ہاں جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں بس ویڑے وچ گھم لیندیاں جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لیندیاں سر بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لیندیاں سرکار دا منہ چم لیندیاں سرکار دا منہ چم لیندیاں جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لیندیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تے ہون تے تو سب کو سمجھ آ گئی ہے مڑا خیال ماشاء اللہ تو وہ پنجابی کوئی نہیں آندی ان کو آندی ہے تے پنجابی تے ان کو پہن پرائیں زیادہ مشکل نہیں تو میں ایک کلام شان صحابہ پر سبحان اللہ آپ حضرات کو سنانے لگا ہوں سبحان اللہ سبحان آیا تو میں آپ کے سامنے پہلی بار ہوں لیکن فرمائشیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہیں ہماری آواز پہلے پہنچ جاتی ہے نا تصویر بعد میں آتی ہے تو ساتھیوں نے آواز کی اعتبار کرتے ہوئے مجھے کچھ کلام کا کہا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں ان کو بھی درمیان میں لا کے آپ کو سناؤں اور ایک فرمائش قصیدہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ آخر میں وہ آپ کو ضرور سناؤں گا تو ایک کلام میں شان صحابہ پر ماشاء اللہ آپ حضرات کو سنانے لگا ہوں جاگ کے بیٹھے ماشاء اللہ وہ ناراض تو نہیں ہو رہا میری باتوں سے کہیں یہ کراچی والا آ کے یہاں پر روک چلا رہا ہے ہاں ہم کراچی والے بہت سادے ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو تو زیادہ کہتے نہیں ہے سبحان اللہ کہو ماشاء اللہ کہو اب عادت بن گئی ہے کچھ کچھ تو آپ حضرات ماشاء اللہ خود ہی ساتھ دے رہے ہیں تو میرے کو ضرورت ہی نہیں کہنے کی بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ شان صحابہ پر میں نے ایک کلام پڑھا اور الحمدللہ وہ کافی مقبول ہوا اس کے بعد یہ موبائل والے جتنے ہیں انہوں نے اس کی موبی ٹون بنائی جب فون کرتے ہیں تو سامنے پہلے گانے سننے جاتے تھے اب وہ شان صحابہ پر جو کلام میں نے پڑھا وہ بھی لگا دیے کمپنیوں نے تو وہی کلام آپ کو میں سنانے لگا ہوں توجہ سے سنیں گے بڑے قیمتی اشعار ہے اس میں ساتھ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو شاعر نے کہا ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر میرے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ نہیں آیا سمجھاتا ہوں یہ شعر ہمارا ایک پروگرام تھا سکھر میں شکارپور راستے میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں حاضری ہوئی پروگرام تھا کوئٹہ میں راستے میں جگہ تھی ہرات ادھر بھی صحابہ کی قبریں یہ رہنے والے تو حجاز مقدس کے تھے لیکن اپنی قبریں پوری دنیا میں بنوا دی کیوں جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی وہیں چلے گئے سبحان اللہ یا تو وہاں سے دین بلند ہوا یا خود ہی زمین میں چلے گئے سبحان اللہ شاعر یہ سمجھا رہا ہے توجہ ہے تو شاعر نے کہا ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر میرے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں آپ نے مل کے کہنا ہے ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر میرے صحابہ بلند آواز سے میرے صحابہ نبی کی عظمت کو مانتے ہیں جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں
نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں، نبی کی عظمت کو مانتے ہیں، نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں، ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر میرے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ابو بکر اور عمر ہے بالا، غنی علی بھی ہے سب سے اعلیٰ، ابو بکر اور عمر ہے بالا، غنی علی بھی ہے سب سے اعلیٰ، یہ رنگ برنگے ہنسی گلے تر، یہ رنگ برنگے ہنسی گلے تر در نبی پر کھلے ہوئے ہیں، یہ رنگ برنگے ہنسی گلے تر در نبی پر کھلے ہوئے ہیں، ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر میرے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اگلا شعر جس شخصیت کے بارے میں ہے وہ 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران تھا۔ سبحان اللہ، کتنی؟ بلند آواز سے کتنی؟ 22 لاکھ مربع میل۔ اور کفار و مشرکین نے کہا تھا کہ اگر مزید 10 سال حکمرانی کرتا نا تو پوری دنیا کا حاکم بن جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون؟ سلام تم پر عمر کے تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے گئے سبحان اللہ۔ سلام تم پر عمر کے تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ نام سن کر، توجہ، یہی وجہ ہے کہ نام سن کر ابھی بھی کافر ڈرے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ نام سن کر ابھی بھی کافر ڈرے ہوئے ہیں، ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر میرے صحابہ۔ اور اگلا شعر میں اور علماء کرام کی نظر کرنے لگا ہوں، بڑا ہی قیمتی شعر، توجہ ہے۔ شاعر نے کہا ہو جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا کہ جنگ خیبر، ہو جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا کہ جنگ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر گئی ہے، جہاں جہاں بھی نظر گئی ہے، وہی صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی نظر گئی ہے، وہی صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر میرے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ حسین رب
سب کا نشان منزل حسین حق کا حسین رب کا حسین سب کا نشان منزل حسین حق کا جو ہے حسینی ابھی بھی دیکھو جو ہے حسینی ابھی بھی دیکھو وہ حق کی خاطر ڈٹے ہوئے ہیں جو ہے حسینی ابھی بھی دیکھو وہ حق کی خاطر ڈٹے ہوئے ہیں اس پر ایک ربائی آپ کو اگر اردو میں نہیں سمجھ آئے تو پنجابی میں سمجھاتا ہوں یہ شعر چلیں اگلے شعر سناتا ہوں پھر اس کی طرف آتا ہوں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میں لکھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میں لکھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں میں دیکھتا ہوں انہی کے صدقے میں دیکھتا ہوں انہی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں میں دیکھتا ہوں انہی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر میرے صحابہ بلند آواز سے میرے صحابہ نبی کی عظمت کو مانتے ہیں جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں اللہم صلی علی محمد علی محمد پنجابی سنا دیں آپ ذرا تھکے ہوئے تو نہیں ہیں ماشاءاللہ آپ کو تو ماشاءاللہ شمسی توانائی بھی مل رہی ہے نا ہم تو اس سے محروم ہو گئے تو موبائل چارج جب ہوتا ہے پھر اچھا کام کرتا ہے تو شمسی توانائی آپ کو چارج تو کر لی ہے لیکن آپ کی بیٹریاں ڈاؤن ہوئی ہوئی ہیں آگے والے تو ماشاءاللہ لگے ہوئے کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا بڑی قربانی سے بیٹھا اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ آپ کا سب کا آنا قبول فرمائے تو میں کلام پنجابی میں سناتا ہوں بڑا پیارا کلام ہے اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد قصیدہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کروں گا جو کافی ساتھیوں کی فرمائش ہے اور پھر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا تو بڑا پیارا کلام شاعر نے کہا بلکہ میں اس کی تمہید ایسے باندھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا آدم علیہ السلام نے کنت بین الماء والطین وکان مکتوبا علی العرش لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آدم علیہ السلام نے فرمایا جب مجھے بنایا جا رہا تھا میری تخلیق کا عمل تھا تو میں نے اس وقت عرش پر میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ محمد کوئی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے لیے اللہ پاک کائنات کا نظام چلا رہے ہیں یہ لیل و نہار یہ گردش ایام اللہ پاک جس کے لیے بنا رہے ہیں تو اس بات کو آگے لیتے ہوئے شاعر نے پنجابی میں ایک تخیل پیش کیا بلکہ ایک کلام بنایا بڑا پیارا اور شاعر نے کہا رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے
یا میں کہوں تیرے نے، آپ نے سب میں مل کے کہنا ہے تیرے نے، کہیں گے انشاءاللہ؟ بھائی سارے مل کے نعت سنائیں گے نا، تبھی تو غلط فہمیاں دور ہوں گی، تبھی تو پتہ چلے گا کہ ایک نہیں پڑھتا، سارے مل کے نعت پڑھتے ہیں۔ بھائی نعت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ایک پڑھتا ہے یا سارے پڑھتے ہیں؟ تو یہ عملی طور پہ دکھانا ہے یا بولنا ہے خالی ان کی طرح؟ عملی طور پہ کہنا ہے نا، تو کیسے کہیں گے ابھی پتہ چلے گا، آخر تک کی آواز آنی چاہیے، بلکہ وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے سیٹلائٹ سسٹم میں ان کی بھی آواز ہے تو زیادہ اچھا لگے گا، بلند آواز سے۔ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے، مزہ نہیں آیا، میں اکیلا ہوں، کتنی آواز، اب اتنا بڑا مجمع اتنی سی آواز، بلند آواز سے۔ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے، زمین والے فلک والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، زمین والے فلک والے ادھر والے ادھر والے دیوانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے، اذانا وچ نمازا وچ درودا وچ سلاما وچ، اذانا وچ نمازا وچ درودا وچ سلاما وچ سوہنیا، ہر طرف گونجنے ترانے سارے تیرے نے، سوہنیا ہر طرف گونجنے ترانے سارے تیرے نے، زمین والے فلک والے دیوانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے، اور اللہ نے فرمایا جنت سوہنیا میری شفاعت سوہنیا تیری ہے، جنت سوہنیا میری شفاعت سوہنیا تیری، جنوں چاہ وے تو دے دے وے، جنوں چاہ وے تو دے دے وے، بہانے سارے تیرے نے، جنوں چاہ وے تو دے دے وے، بہانے سارے تیرے نے، زمین والے فلک والے دیوانے سارے تیرے نے۔ اور عاشقوں اپنے نبی کے اخلاق میں آپ کو بتانے لگا ہوں، توجہ ادھر، ہمارے نبی سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اخلاق سنو۔ امیروں کو تو ہر کوئی قریب کرتا ہے نا، یہ بیچارے غریب، ان کو کون قریب کرے، لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق، شاعر کیا کہتے ہیں، پہلے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ شاعر ہمارے نبی کے اخلاق بتاتا ہے اور کہتا ہے، امیرا نال کردہ ہے محبت ہر کوئی حاصل، امیرا نال کردہ ہے محبت ہر کوئی حاصل، غریباں نال محبوبہ غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے، غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے، زمین والے فلک والے دیوانے سارے تیرے نے۔ آخری بار بلند آواز سے کہیں گے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے نے، عرش والے فرش والے زمین والے فلک والے دیوانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے۔
قصیدہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کروں گا. یہ قصیدہ آپ حضرات نے کیسٹوں میں سنا ہوگا اور اس قصیدے کا ایک پس منظر ہے. یہ اشعار کیوں پڑھے گئے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیسٹ میں نے نہیں بتایا, آپ کو بتانے لگا ہوں یہ اشعار کیوں پڑھے گئے. توجہ تھوڑی سی میں چاہتا ہوں. جس طرح کچھ عرصے قبل ڈنمارک, ناروے اور جرمنی کے دیگر اخبارات میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی, سب کے علم میں ہے نا, نعوذ باللہ کارٹون بنائے گئے. اللہ پاک اس کے انجام بد تک ان سب کو پہنچا دے. اسی طرح آج سے تقریباً 1400 سال قبل ایک شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے چند اشعار لکھے. آج کل تو بٹنوں کی جنگ ہے, اس وقت شاعری کی جنگ ہوا کرتی تھی. وہ اشعار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے نا, تو حسان بن ثابت سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان اشعار کا جواب دینا چاہتا ہوں. شاعر رسول تھے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حسان کیسے جواب دو گے؟ جس نے میری برائی کی ہے وہ میرے قبیلے کا آدمی ہے. اگر اس کے قبیلے کی برائی کرو گے تو میرے قبیلے کی برائی ہو جائے گی. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب ہی جملہ عرض کیا اور فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال دوں گا. کیا مطلب؟ میں اس کی برائی بھی کروں گا, آپ کی بڑائی بھی کروں گا. جس کو کہتے ہیں نا 2 in 1, اس کی برائی بھی کروں گا, آپ کی تعظیم بھی کروں گا. میرے عزیزوں, یہی وہ صحابی ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چادر مبارک خود بچھاتے تھے. فرماتے تھے کہ حسان اس چادر پر بیٹھو, اور انہی کے لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی, اللہم ایدہ بروح القدس. تو کس طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ہجویہ اشعار کا جواب دفاع کرتے ہوئے دیا جو میں نے اپنے پہلے والیم میں اردو ترجمہ کر کے موجودہ دور کے گستاخوں کو قولی جواب دیا ہے. اصل تو جواب عملی ہے نا, جو الحمدللہ دیتے رہتے ہیں, ہے نا, جو الحمدللہ دیتے رہتے. میں نے قولی جواب بھی دیا اور انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوایا. وہ ایک ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کے آیا, آگ پہ ڈالنے لگا. کسی نے کہا, بھائی تیرے ایک قطرے سے آگ بجھ جائے گی. تو پرندہ پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا, پتہ تو مجھے بھی یہ آگ نہیں بجھے گی, لیکن کل قیامت کے دن اللہ پاک سوال کریں گے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا, کس کس نے بچایا؟ کہنے لگا, میرا تو ہاتھ کھڑا ہوگا. تو قولی جواب دینے کی کوشش کی. اور جب میں قصیدہ پڑھتا ہوں ساتھیوں سے کہتا ہوں, جہاں میں کہوں محمد الرسول اللہ, تو میرے ساتھ مل کے ایک آواز میں محمد الرسول اللہ کہیں گے, تاکہ گستاخوں کو پتہ چل جائے کہ ہر قسم کا جواب دینے کی صلاحیت رکھنے والے مسلمان ابھی موجود ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اونچی اونچی ڈرے نہیں, بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ. محبت سے نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ. قصیدہ بہت طویل ہے, چند اشعار میں صرف پیش کروں گا, انشاءاللہ پھر اجازت چاہوں گا. دیگر علماء کرام بھی موجود ہیں, تو آپ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. دیکھیں, ایسا ساتھ نہیں دینا کہ درمیانے میں پھر میں سیکیورٹی لگاؤں آپ کے پیچھے, پھر بولوں کہ ساتھ دو. بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے, ہمارا ایمان بنائے گا انشاءاللہ, جذبہ بنائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ وأحسن منك لم ترقات عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہیں خندہ جبھی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا بلند آواز سے محمد ذکر نہیں کرنا اونچی آواز سے پڑھنا ہے بلند آواز سے محمد محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ عفت ذات الأصابع فالجباء إلى عزراء منزلها خلاء ديار من بني الحساس قفرني تعفيها الروامس والسماء بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی گناہ و جرم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی خدا کے حکم سے نا آشنا مکے کی بستی تھی گناہ و جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی خدا کے دین کو بچوں کا ایک کھیل سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے حب النامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا سب مل کے کہیں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ہجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء
أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء محمد کے تقدس پر زبان جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے انشاءاللہ. بلند آواز سے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں انشاءاللہ. محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے. محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے. کہاں رفعت محمد کی کہاں تیری حقیقت ہے شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے. مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی. اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم. اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم. میرا سامان جانو تن فدا ان کی رفاقت پر میرے ماں باپ ہو جائیں نثار ان کی محبت پر. زبان رکھتا ہوں ایسی جس کو سب تلوار کہتے ہیں میرے اشعار کو اہل جہاں ابحار کہتے ہیں. میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا. اتنی بلند آواز سے کہیں کہ جگہ بھی جھوم اٹھے. محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. آخری بار ہاتھوں کو لہرا کے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم. یار زندہ صحبت باقی. ساتھیوں نے یہاں پر ایک مکتب کھولا ہے مکتبۃ الحسنین. تو پہلے میری کیسٹ لینے پنڈی جایا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں خود آپ کو بتا دوں. تو الحمدللہ یہاں پنڈی گھیپ میں بھی ان ساتھیوں نے ابھی مکتب کھولا ہے. وہاں پہ بھی آپ کو کیسٹیں ملیں گی.